إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع زبان کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریاں کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم ساتھیو اور پردے میں رہنے والی میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، ویسے تو اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، جس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا لَا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو کوئی بھی نہیں گن سکتا، شمار نہیں کر سکتا. بہت ساری نعمتیں. یہ آنکھ بھی اس اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے
یہ ہاتھ بھی اللہ کے دیے ہوئے ایک نعمت ہے، یہ پیر، یہ سر، پورا جسم اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ دل اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ایک ایک نعمت گنی جائیں تو قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ لا تعدو، تم شمار کر ہی نہیں سکتے اللہ کی نعمت، اتنی نعمت اللہ کی۔ کھانے کے الگ نعمتیں ہیں، زمین و آسمان کے الگ نعمتیں ہیں، زمین کے اندر الگ نعمتیں ہیں، روزمرہ کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی الگ نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ کی۔ اسی نعمت میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ یہ زبان یوں سمجھیں کہ انسانی جسم کا ایک مرکزی ایک عضو ہے۔ مرکزی کردار اپناتا ہے یہ زبان۔ اور یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم دشمن کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے کسی یعنی جس کے اندر بغض، عناد، حسد یہ بھرا ہو، لیکن یہ زبان اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہم اس کو اپنا بنا سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے اپنوں کو بھی ہم اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ یہ جو زبان ہوتی ہے نا، زبان یہ بے قابو ہوتی ہے اصل میں۔ انسانی اعضاء کے اندر سب سے بے قابو اگر کوئی چیز ہے تو زبان ہے، بے قابو، بغیر سوچے سمجھے انسان کوئی الفاظ کہہ دیتا ہے اور سوچتا بھی نہیں میں نے کہا کیا ہے، میں نے بولا کیا ہے، یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ جو میں بات بول رہا ہوں، یہ جو الفاظ میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو سامنے والے کے اوپر کیا اثر انداز کریں گے؟ آیا کہ اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی یا اس کے دل پہ لگے گی، یعنی اگلے کے کیا تاثرات جائیں گے اس زبان کے ذریعے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ زبان بے قابو ہو جاتی ہے ہماری۔ تو اسی زبان کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ آئے ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ زبان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کہاں کہاں ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دو فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں مقرر کر دیے گئے اس کام کے لیے ڈیوٹی لگا دی گئی ان کی ذمہ داری۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی اپنی زبان سے جملہ نہیں نکالتا لیکن فرشتے اس کے لیے ہر وقت مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مقصد؟ یہ انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے فرشتے دائیں اور بائیں، جو الٹے ہاتھ پر ہے وہ برائی لکھتا ہے، جو سیدھے ہاتھ پر ہے وہ نیکے لکھتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی اپنے زبان سے اچھے کلمات نکالے یا برے کلمات نکالے، فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں کس نے یہ بات کہی، اس کا وقت، اس کا دن، اس کا سال، کس وقت، یعنی کس لمحے اس نے یہ بات بولی ہے، کہی ہے، فوراً فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ الا لدیہ رقیب عتید، نگران ہے اس کے اوپر،
اس کے اوپر رقیب ہیں، نگران ہیں کہ یہ کیا بات کہے گا بھی ہم اس کو فوراً لکھ لیں. اللہ نے مقرر کر دیا اس کے لیے. اب بتائیں صرف زبان کے لیے ایک فرشتے مقرر کر دی گئی کہ یہ جو بات کہے گا ابھی اس کو فوراً لکھ لینا آپ، بھلے وہ اچھی کہے بری کہے. پر کل قیامت کے دن پھر وہی جو بات اس نے کہی ہوگی اور جو فرشتے نے اس کو لکھی ہوگی وہی بات کل قیامت کے دن نام اعمال میں کھلے گی کہ دیکھو فلاں دن آپ نے بات بولی، فلاں دن آپ نے بات کہی تھی، فلاں دن آپ نے یہ گالی دی تھی، فلاں دن آپ نے اپنی زبان سے دھوکہ دیا تھا، فلاں دن آپ نے اپنی زبان سے وعدہ خلافی کی تھی، فلاں دن آپ نے جھوٹ بولا تھا، فلاں دن آپ نے اپنے والدین سے بدتمیزی کی تھی، فلاں دن آپ نے اپنے اساتذہ سے بدتمیزی کی. یعنی زبان سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور سارے اعمال میں درج ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. کس جگہ کیا بات کہنی ہے بڑی سوچ سمجھ کے. وہ کہاوت ہے پہلے تولو پھر بولو. پہلے تولو یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا کیا وزن ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، آیا کہ یہ الفاظ یہ لفظ سامنے والے کے اوپر کس انداز میں اثر کریں گے. کہیں سے اس کی عزت نفس تو مجروح نہیں ہوگی، کہیں اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کہیں اس کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. یہ ساری ہمیں خیال رکھنا پڑے گا زبان کے حوالے سے. اور میرے بھائیوں یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے. کامل مسلمان ہی وہی ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ کے سے فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ سب سے افضل اسلام. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو نماز پڑھتا ہے نہیں، جو زکوٰۃ دیتا ہے نہیں، جو حج کرتا ہے نہیں. پھر کون؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ سب سے افضل اسلام ہے. سب سے بہترین اسلام یہی ہے کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کامل مسلمان، کامل اسلام یہی ہے. صحابی رسول کا سوال سنیں، ای الاسلام، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ اندازہ لگائیے. نہ نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی نے گفتگو کی، نہ حج کے حوالے سے گفتگو فرمائی، نہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو فرمائی. فرمایا کہ تمہارے زبان سے تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہی کامل مسلمان. کامل مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہماری زبان ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر. ہمارے ہاتھ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. اس حدیث کے اندر سب سے پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی، من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے پھر ہاتھ سے. کیوں؟ زبان سے ہی سارے معاملے شروع ہوتے ہیں. پہلے تو میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دست و گریباں ہوتے ہیں، پھر ہاتھ چلتے ہیں، پھر سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ زبان ہی ہے جو سارا کردار اپناتی. یا میاں بیوی کے اندر جب جھگڑا ہوتا ہے تو زبان کے تو کردار ہوتا ہے، سارا کردار ہی زبان کا ہوتا ہے. یہ طلاق ہاتھ سے تھوڑی دی جاتی ہے، زبان سے دی جاتی ہے. خلا زبان سے دی جاتی ہے، ہاتھ سے نہیں. تو سارے معاملات زبان کے. اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کی حفاظت فرمائیں. اسی طرح خون اور مال عزت نفس یہ ساری کی ساری دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حرام، کہ آج کے دن تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہارے عزت نفس حرام ہے دوسرے مسلمان پر. اور کس طرح حرام ہے؟ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ آج کے دن جس طرح حرمت والا ہے، اور جس طرح آج کا شہر حرمت والا ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارے عزت نفس اور تمہارا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرمت والا ہے.
کس قدر یعنی عزت نفس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ تمہارا جو دوسرا مسلمان ہے اس کی عزت نفس، اس کا خون، اس کا مال اسی طرح حرمت والا ہے جس طرح آج کا دن ہے۔ حجت الوداع کے موقع فرمایا تھا آج کا دن کتنا حرمت والا ہے، کتنا عزت والا ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کا بھی جو خون ہے، اس کی عزت ہے، اس کا جو مال ہے وہ بڑا حرمت والا ہے اس دن سے زیادہ۔ اور ایک موقع پہ فرمایا اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر، اس کی چادر کو پکڑ کے فرمایا کہ اے چادر، اے در و دیوار، تیری عزت ہے نفس، تیری عزت اس قدر نہیں ہے جتنی ایک مسلمان کی عزت ہے۔ خانہ کعبہ جہاں لوگ طواف کرنے جاتے ہیں، جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین یعنی اللہ کی عبادت کرنے لوگ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانے جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کر، اس کو پکڑ کر فرمایا کہ تیری عزت اس قدر نہیں ہے، اس حد تک نہیں جس قدر ایک مسلمان کی عزت ہے۔ تو میرے بھائیو اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے نا، جب صبح ہوتی ہے تو ہمارے جسم کی جتنے بھی اعضاء وہ ہماری زبان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جسم کے تمام اعضاء تکفر اللسان، زبان کے آگے عاجزی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب تو سلامت رہنا۔ کیا فرمایا؟ فتقول، وہ سارے کے سارے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ آج کا دن تو نے صبح کی ہے تو پورا دن اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی زبان کو کہہ رہے ہیں، پورا اعضاء، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یہ کہتے ہوئے، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، فی ہمارے بارے میں، یعنی ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فإنما نحن بک، تیرا تعلق، ہمارا جو تعلق ہے وہ تجھ سے ہی ہے، ہمارے جسم کی تمام اعضاء کا جو تعلق ہے وہ تجھ سے ہے، زبان سے ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی رہے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی جسم کے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو صحیح سلامت رہے، بس باقی سب ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ بڑی جامع نصیحت اللہ کے نبی، بڑی جامع نصیحت ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ہمارے تمام اعضاء کا صحیح استعمال، اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو تمام اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم گالی نہ بکیں، ہم دھوکہ نہ دیں، ہم دوسرے سے فراڈ نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، سارے معاملات زبان سے تو ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جسم کی باری آتی ہے، تو سارے اعضاء، سارے جسم کے یہ جو رونگٹے ہیں نا، سارے کے سارے اعضاء زبان کے آگے عاجزی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم سلامت رہنا، تم ٹھیک رہنا، تم اگر درست نہیں رہی، ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو زبان ہے، اس کا جو دار و مدار سارے کے سارا دار و مدار دین پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، میرے صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی کہ جس چیز کی بنیاد زبان پر رکھی گئی ہے، پورے دین کی بنیاد زبان پہ رکھی گئی ہے، یعنی جس چیز کی بنیاد زبان پہ رکھی گئی ہے۔ فرمایا بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتلا دیجیے۔ فرمایا فاخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا، فرمایا فاخذ بلسانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے، اپنی زبان کو ہاتھ نکال کے باہر نکال کے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو ہاتھ لگا کے باہر نکال کے دکھائے صحابہ رسول کو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، روکے رکھو، کف علیک ھذا، اور فرمایا وَإِنَّمَا لَمُؤَاخَذُونَ، کیونکہ سارے کے سارے معاملات اسی زبان سے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو صحابہ رسول نے فرمایا قُلْتُ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس زبان کی وجہ سے بھی مؤاخذہ کی جائیں گے، کیا حساب کتاب ہوگا ہمارا؟ اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا قال ثقلتک امک یا معاذ، کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی ایک محاورہ فرمایا، اور فرمایا
وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ اکبر، یعنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے یکب الناس فی النار علی وجوہہم، جہنم میں اوندے منہ پھینکے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ یعنی منہ کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے۔ یکب الناس علی وجوہہم فی النار او علی مناخرہم، اور نتنوں کے بل بھی پھینکے جائیں گے جہنم میں، نتنوں کے بل، یہ جو نتنے ہیں ہمارے، اس کے بل جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ الا حصائد السنتہم، اس زبان کی وجہ سے، جہنم کی وجہ سے۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم زبان کی وجہ سے مؤاخذہ کیے جائیں گے؟ یعنی ان کے نزدیک صحابی رسول نے یعنی اس چیز کو معمولی سمجھا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو معمولی سمجھا اور پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہم سوال کیے جائیں گے، مؤاخذہ کیا جائے گا ہمارا کل قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، کہ تیری ماں تجھے گمپائے معاذ، تو کیا بات کرتا ہے؟ یہ زبان تو ایسی چیز ہے کہ اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اوندے منہ کے بل پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، اوندے منہ کے بل پھینکا جائے گا، کہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا، اور صرف منہ کے بل نہیں، نتنوں کے بل بھی۔ علماء فرماتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بھی پھینک سکتا تھا جہنم کے اندر، منہ کے بل ہی کیوں پھینک رہا اللہ تعالیٰ، نتنوں کے بل پھینک رہا اللہ تعالیٰ؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ بڑا ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دنیاوی مثال لے کے سمجھاؤں، کوئی متکبر شخص ہوتا ہے نا، متکبر شخص، تو وہ اپنے سامنے اگر کسی کو جھکوانا چاہ رہا ہے تو وہ کس طرح جھکوائے گا؟ وہ بولے گا میرے آگے ناک رگڑ، میرے آگے جھک، یعنی اب اس کو سر کو جھکوائے گا۔ یہ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی شرمندگی کے سب سے اعلیٰ جو ایک انتہا ہے وہ دوسرے کے آگے جھکنا ہے، سر جھکانا ہے، نتنے رگڑنا ہے، ناک رگڑنا ہے۔ کہتے ہیں نا خاندان میں ناک کٹ گئی، تو یہ جو ناک ہے، جو منہ ہے نا، یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے کسی کے آگے جھکے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ منہ کے بل، اللہ تعالیٰ منہ کے بل پٹکے گا، نتنوں کے بل پٹکے گا جہنم کے اندر، کہ تم نے دنیا کے اندر ایسا کام کیا ہے، یہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا تم نے، ہر کسی کو دھوکہ، فراڈ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ہر طرح کا تم نے زبان سے استعمال کیا ہے، تو آج تم جہنم کا ایندھن ہو۔ تو میرے بھائی، یہ زبان بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن کام اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ حدثنی بامری اعتصم بہ، کوئی ایسی وصیت کیجیے مجھے، کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں، زندگی بھر تھام لوں، اس کو پلو سے باندھ دوں اپنے میں، اس پہ میں نصیحت کروں، اس پہ میں عمل کروں۔ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قل ربی اللہ ثم استقم، سب سے پہلے تو یہ بات کہے کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اور صرف یہیں پہ نہیں، ثم استقم، اس پر قائم رہے۔ قل ربی اللہ، تو یہ بات کہے، یہ اقرار کر، یہ شہادت دے، اس بات کی گواہی دے، ربی اللہ، میرا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس بات پر تو قائم رہے۔ قائم کا مقصد مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا آپ نے، یا اگر تجھے موت بھی آئے تو اس بات پر آئے کہ تیرا رب اللہ ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ ان الذین قالوا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، مرتے دم تک قائم رہتے ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، رب کے معنی ہے کھلانے والا، رب کے معنی ہے دینے والا، رب کے معنی ہے نظام چلانے والا، رب کے معنی ہے بارش برسانے والا، رب کے معنی اولاد دینے والا، رب کے معنی ہے مشکلوں کا حل کرنے والا۔ یہ سارے معنی رب کے معنی میں آتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو یعنی اللہ کو رب مانا حقیقی طور پر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر کہتے ہیں نا
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी ही से मदद मांगते हैं। तो ए सुफियान बिन अब्दुल्ला, ये बात कान खोल कर सुन ले कि सबसे पहले तो तू ये बात कहे कि मेरा रब अल्लाह है, और फिर इस पर कायम रहे, मर भी जाए इसी पर। और फिर मैंने आज किया या रसूलल्लाह मा अखवफु मा तखाफु अलैहि, फिर आप कोई ऐसी भी नसीहत कर दीजिए जिससे आपको मुझे खौफ, यानी आपको मुझसे कोई खौफ हो कि भाई आपके अंदर ये खामी है और मैं आपकी सलाह करना चाहता हूँ, यानी आपको मेरे बारे में किसी चीज़ के बारे में खौफ हो, आप वो नसीहत मुझे कीजिएगा। फरमाया क़ाल फ़अख़ज़ बिलिसानिही थुम्मा क़ाल हाज़ा, अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान को बाहर निकाल के फरमाया, वही रिवायत जो पहली रिवायत सुनाई मैंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को बाहर निकाल के सुफियान बिन अब्दुल्ला के सामने ज़बान को बाहर निकाल के फरमाया कि ए सुफियान, अपनी ज़बान को इख्तियार में रखो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। अब यहाँ से इस हदीस से दो बातें बताती हैं। देखो, तौहीद, नंबर 1 तौहीद, सबसे पहले तौहीद पर कायम रहो, और उसके बाद अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बान का सही जगह दुरुस्त इस्तेमाल करो। यूँ समझे कि ज़बान तमाम आमाल, जितने भी हम आमाल करते हैं, उसका दारो मदार ही ज़बान पर होता है, दारो मदार ज़बान पर होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी अमल करते रहता है, अमल करते रहता है, अमल करते रहता है, लेकिन ज़बान से कोई ऐसा कलमा निकालता है, कोई ऐसा जुमला निकालता है, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला, अल्लाह के फरमाते हैं कि वो जन्नत के इतने करीब हो जाता है, जन्नत के इतने करीब हो जाता है कि बस जन्नत में दाखिल होने वाला होता है, लेकिन ज़बान से कोई ऐसा कलमा निकाल देता है, ऐसा जुमला, कोई नाज़ेब ऐसा जुमला कि गैर मुनासिब जुमला इस ज़बान से निकाल देता है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत से दूर करके जहन्नम के करीब कर देता है, यानी कहाँ से उठा के कहाँ लेके चलेगा अल्लाह ताला। तो किसकी वजह से? ज़बान की वजह से। यानी बैठे हम यहाँ पर हैं, यानी दुनिया के अंदर ही सारे मामला हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा जो मामला है, हमारे जो फैसले हैं ऊपर कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ज़बान का सही इस्तेमाल करें। हमें क्या पता हम ज़बान से कौन से कलमात कहते हैं, कौन से ऐसे जुमले कहते हैं, हमें क्या पता है ऐसे हम कोई ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्लाह को नाराज़ कर देने वाले जुमले हों। अभी पिछले दरस के अंदर भी मैंने हर इतवार को मैं दरस देता हूँ यहाँ पर, तो मैं बाद ऐसे ऐसे जुमले बताते रहता हूँ अपने साथियों को भी कि भाई ये जुमले ना कहा करो, ये अल्फाज ना कहा करो, बड़े गैर मुनासिब जुमले होते हैं। दीन के हवाले से भी मजाक नहीं किया करो, पसाक़ाल हम मजाक करते हैं, ये सारे मजाक ज़बान से होते हैं ना। दीन के हवाले से मजाक कर रहे हैं, किसी इंसान से मजाक कर रहे हैं। सूरह हुजरात पढ़ के आप देखें, सूरह हुजरात आप पढ़ के देखें, सारी वहाँ पर ज़बान की बात हो रही। वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, अपनी ज़बान से ग़ीबत ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यसर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरन मिनहुम, कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। तो मजाक किससे उड़ाया जाता है? ज़बान से। सूरह हुजरात के अंदर कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। तो सारे मामलात जो है बुनियाद है वो ज़बान के ऊपर है। इसी तरह मेरे भाइयों, ज़बान के बाद जुमले बड़े जहरीले जुमले होते हैं, हमें नहीं पता उस जुमले के अंदर क्या तासीर है, क्या मामलात है। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सफ़िया, जो उनकी वो भी बीवी थी, उनके बारे में गुफ्तगू फरमा रही थी। कौन? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। बड़ा काबिल गौर है जुमला, तवज्जो मैं चाहूँगा तमाम साथियों की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा गुफ्तगू फरमा रही हैं किसके साथ? अल्लाह के रसूल के साथ। किसके बारे में? हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, वो भी इनकी बीवी हैं। क्या तबसरा फरमा रही हैं कि हस्बुका सफ़ियता कदा व कदा, हस्बुका सफ़ियता कदा व कदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा इस तरह होती, इस तरह होती, पता, यानी अगर वो इस तरह होती या इस तरह होती, औरतों के अंदर होती ना फितरत, अगर वो इस तरह होती तो मुफ़स्सिर फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं उनके कद के बारे में बात कर रही थी। उनका जो कद था ना थोड़ा छोटा था, तो कद के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अल्लाह के रसूल, हज़रत सफ़िया का कद छोटा तो नहीं ज़्यादा, मतलब ऐसी, मतलब कोई मजाक नहीं कर रही थी, कोई मतलब तनक़ीद नहीं कर रही थी, कोई मजाक नहीं उड़ा रही थी, ऐसे ही
اللہ کے رسول جیسے بیوی اپنے شوہر سے جس طرح بات کرتی ہیں اس طرح کہ حضرت صفیہ کا چھوٹا نہیں ہے یا تھوڑا سا لمبا ہوتا اس طرح، تو اللہ کے رسول فتح کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملہ بڑا، یہ سمجھے کہ ہماری نصیحت کے لیے یہ کافی جملہ ہے۔ فرمایا قال، اللہ سے فرمایا لقد قلتی، اے عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے، تو نے ایسا جملہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ اگر تیرے اس چھوٹے سے جملے کو، یہ تو نے جملہ مجھے کہا ہے نا کہ صفیہ کا چھوٹا ہوتا یا تھوڑا سا لمبا ہوتا یا وہ اس طرح ہوتی یا اس طرح ہوتی، تیرے اس چھوٹے سے جملے کو میں سمندر میں ڈالوں نا، سمندر میں، بماء البحر لو مزجت بماء البحر لمزجته، پورا سمندر زہریلا ہو جائے، کڑوا ہو جائے تیرے اس جملے سے، اندازہ لگائے، یعنی کہ اس چھوٹے سے جملے کو میں سمندر میں پھینک دوں، پورا سمندر کڑوا ہو جائے، پورا سمندر زہریلا ہو جائے۔ کیا نعوذ باللہ ہمارا تو ایمان نہیں ہے، ہمارا صحابہ کے بارے میں، صحابیت کے بارے میں ایسا ایمان نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ نے کوئی مذاقاً یہ جملہ کہا ہو، کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ نے ان کا مذاق اڑایا ہو، کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کوئی استہزاء کیا ہو، نہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول سے بات کر رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اس بات پر بھی کہا کہ تمہارے اس جملہ ایسا ہے، اتنا خطرناک جملہ یہ جملہ، کہ یہ جملہ اگر میں سمندر میں بھی ڈالوں پورا سمندر کڑوا ہو جائے، زہریلا ہو جائے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم دل میں کتنے ہی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، نہیں کہہ دیتے جملے، کسی کو کالا کہہ دیتے ہیں، کسی کو گورا کہہ دیتے ہیں، کسی کو ناٹا کہہ دیتے ہیں، کسی کو گنجا کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، کبھی ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے؟ یہ جملے یوں سمجھے کہ ہمارے غیر مناسب جملے ہوتے ہیں، یہ اس سے ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تولیں پھر بولیں، ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، پہلے تولو پھر بولو، پہلے وزن کرو اپنے جملے کا، اپنے جملے کو دیکھو، پہلے پرکھو، اس کا موازنہ کرو، یہ جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس جملے کے اندر کیا تاثیر ہے، اور یہ جس کے سامنے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر کیا اثر انداز کرے گا۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اگلے کے اوپر کیا اثر انداز کرے گا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، بس ہمیں کہنے سے مطلب ہے، بس جو کہنا منہ بھر کے کہہ دو۔ آج بڑے بڑے جو تاجر بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے، جھوٹ فراڈ اس طرح زبان سے ہو، تو میرے بھائی زبان کا صحیح استعمال کریں اور زبان کو اپنے اختیار میں رکھیں، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بڑی اچھی حدیث ہے۔ مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے رسول ضمانت دیں تو ان کی ضمانت میں کوئی شک ہے؟ ان کی ضمانت میں کوئی شک ہے آپ کو؟ یہاں پہ دنیا دار اگر آپ کو جس پہ آپ کو یقین ہو اور اگر آپ کے وہ ضمانت لے تو آپ بولتے ہیں یار اس پہ مجھے بڑا اعتماد ہے، یہ میری ضمانت لے رہا ہے، تو جس کی ضمانت اللہ کے رسول لیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو، میں ضمانت دیتا ہوں، مجھ پہ بھروسہ رکھو، مجھ پہ یقین کرو، میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے تم سے 2 چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت تمہارے نام کرتا ہوں۔ وہ 2 چیز کون سی ہے؟ ایک شرمگاہ اور دوسری زبان، ایک شرمگاہ دوسری زبان، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان ہلاک بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہلاک ہوتا ہے، زبان سے بھی اور ایک شرمگاہ۔ زیادہ تر ہلاکت میں ڈالنے والی یہ دونوں چیزیں، اور یہ زیادہ تر انسان کے کنٹرول سے باہر بھی رہتی ہیں، زیادہ تر چیز یہ 2 چیزیں ایسی ہیں۔ تو یہ 2 چیز تم مجھے دے دو ضمانت کہ بھائی اس کا میں صحیح استعمال کروں گا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم جنت میں جاؤ گی، تم جنتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کا صحیح طور پر صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہماری زبان سے بالفرض کوئی نازیب جملہ کسی کے لیے نکل جائے تو فوراً اس سے معذرت کر لی جائے، یہ اخلاقیت کا بھی تقاضا ہے
یہ اخلاقیت کے تقاضا ہے. یہ دیکھیں زبان سے نکل جاتے انسان تو غلطی کا پتلا ہوتا ہے. انسان تو کل بنی آدم خطاء. کوئی بھی یہاں پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں, میں پاک ہوں, میں غلطی سے پاک ہوں. معصوم عن الخطا ایک ہی ہستی ہے, وہ ہے اللہ کے رسول. اس کے بعد تمام انسان خطا کار ہیں, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری بات سے اس بھائی کی دل آزاری ہوئی, اس بھائی کو تکلیف ہوئی ہے, تو فوری طور پر اس سے معذرت کر لی جائے, اس سے معافی مانگ لی جائے. یہ آپ کا معافی مانگنا آپ کی جنت کے جانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر کما حق کا ہو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو رہی تھی زبان کے حوالے سے, ساری بات ہو جاتی ہے, پھر سارے لوگ اینڈ میں آتے ہیں. جمعے کا اصل مقصد میرے بھائیوں, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, نہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں, اور نہ میں آپ کو کوئی پابند کر سکتا ہوں, اور نہ کوئی آپ کو میں ڈنڈے لے کے آپ کو بول سکتا ہوں بھائی جمعے میں پہلے آؤ, پہلے سب میں بیٹھو. نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہے ہی نہیں. میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں. جمعے کا اصل مقصد ہوتا ہے نصیحت سننا. جمعے کا مقصد کیا؟ جمعہ جمع سے ہی نہیں ہے بھائی آپ نے جمع ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جمعے کی 2 رکعت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کون بتائے گا اگر کسی کے علم میں ہے بات؟ جمعے میں 2 رکعت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ تو ظہر کی نماز ہے نا, ظہر کا وقت ہے. 2 رکعت کیوں پڑھائی جاتی ہے بتائیں, کس کو پتہ ہے یہ بات؟ اگر کسی کے علم میں ہو یہ بات. جزاک اللہ. جیسے کہ اسلم بھائی نے کہا ماشاءاللہ اچھا جواب ہے. یہ جو جمعے کی نماز ہے یہ ظہر کا نعم البدل ہے. ظہر کا نعم البدل ہے, ظہر کی نماز کا نعم البدل ہے. ظہر کے اندر کتنے رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اور جمعے میں 2 رکعت ہوتی ہیں. تو 2 رکعت یہ جو کینسل کیا ہے, یہ جو قاصر کیا ہے, قصر کیا ہے, کم کیا ہے اس کو, کیوں؟ ہم بہت اچھے ہیں اس وجہ سے, ہم بہت اسمارٹ ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ نیکی کر لی, بھائی 2 رکعت کم پڑھو, بہت زیادہ نیکی کر لیا آپ لوگوں نے. نہیں, اس وجہ سے کیے ہیں کہ ظہر کا جو جمعے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے, اس میں نصیحت بھی ہوتی ہے, خطبہ بھی ہوتا ہے, یہ سارے معاملات ہیں. اور پھر جمعے کے دن سارے معاملات ہوتے ہیں, مطلب نہانا ہوتا ہے, دھونا ہوتا ہے, جو سارے جو معاملات ہیں جمعے کے جو فرائض ہیں سارے سر انجام دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے شریعت نے ظہر کی نماز کو قصر کیا ہے, 2 رکعت کو کم کیا کہ بھائی جمعے میں پہلے آؤ, خطبہ سنو. اصل مقصد ہے جمعے کا خطبہ سننا, وگرنہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ لیں, وگرنہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھ لیں. جمعے کا مقصد یہی ہے کہ نصیحت سننا, اصل مقصد ہے نصیحت سننا. ہمارے بہت سارے ساتھی سارے جو آخر میں آ رہے ہوتے ہیں, آخری رکعت میں پہنچ رہے ہوتے ہیں, مقصد 2 رکعت نہیں پڑھنا ہوتا ہے, مقصد ہے جمعے کو سننا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب آپ کے کان میں اذان آ گئی, اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, مسجد پہنچ جاؤ, اللہ کے ذکر کی طرح دوڑ پڑو. لیکن ہمارا کیا کردار ہوتا ہے, سارے معاملات ختم ہو جائیں پھر ہم جمعہ پڑھنے جائیں گے. جب خطیب صاحب یہ کہیں گے نا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اور صفحے درست کر لو, پھر لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت غیر مناسب حرکت ہے میرے بھائی. یوں سمجھو کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کے دامن میں نیکیاں بھری پڑی ہوتی ہیں. صحابہ کرام نیکیاں کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمارا پتی کیا بنے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں آخری لمحہ ان کا مرض الموت میں, غالب عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ابو ہریرہ, ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہیں, مرض الموت میں لیٹے ہوئے چرپائے پہ ہیں, تکلیف میں, آخری مرحلہ چل رہا ہے, اور غالباً ابو ہریرہ ہیں, صحابہ جمع ہیں. تھوڑا سا وقت دوں گا میرے بھائیوں, لیکن کام کی بات ہے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ کی دین کے لیے اتنی خدمت ہے, آپ صحابی رسول ہیں, ہر وقت آپ یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ یعنی حدیث کے راوی ہیں, آپ فقیہ الامت ہیں, اور سب سے بڑی بات صحابی کا شرف آپ کو حاصل ہے, پھر آپ کو کس بات کا خطرہ؟ آپ تو ماشاءاللہ جنتی ہیں.
بولا نہیں. اب جملہ سنیے، یعنی نیکی کرنے کے بعد بھی صحابہ کس قدر آخر سے ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دل میں کس قدر ہوا کرتی تھی. اور ایک میں اور آپ ہیں، یعنی کوئی فکر ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں ابھی جنت اور جہنم کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوں. ان کا جملہ سنیں، جنت کے اور جہنم کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوں، پتہ نہیں موت کے بعد کہاں ڈھکیل دیا جاؤں. یہ ان کا جملہ ہی ہے. صحابہ کرام کے درخشہ پہلو کے اندر یہ کتاب ہی سیرت کی، اس کے اندر یہ الفاظ ان کے موجود ہیں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں. یعنی مرض الموت ہے نا، موت کے بعد کہاں ڈھکیل دیا جاؤں مجھے کیا پتا. یہ ان کا عالم ہے آخری لمحے میں کہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا، پل صراط پہ پتہ نہیں کیا بنے گا. بہت سارے صحابہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر مبارک ہو جاتی، تر ہو جاتی، گیلی جاتی. صحابہ نے پوچھا بھائی کیوں روتے ہو، اتنا کیوں روتے ہو آپ تو عثمان غنی ہو، ماشاءاللہ آپ کی سخاوت ہے، آپ کی خدمت دین کی، آپ صحابی رسول ہو، اتنا روتے ہو کہ آپ کی جو داڑھی ہے وہ تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، یہ قبر جو ہے نا آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو باقی کے مرحلے میں کامیاب ہوتا جائے گا، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے. اتنا خوف. اور ایک میں اور آپ ہیں کہ لاپرواہی کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں میرے بھائیوں. دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کس بات کا ہمیں گھمنڈ ہے، کس پہ ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کہاں جا رہی ہے، ہمارے راستے کہاں جا رہے ہیں. ہم اپنا ایمان کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ اپنے گھر والوں کی فکر، نہ اپنی فیملی کی فکر، نہ اپنے معاشرے کی فکر، نہ اپنے آپ کی فکر. بس چل رہی گاڑی، زندگی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 اعلان تھے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ بروز ہفتہ، یہ ہفتہ یعنی کل والا ہفتہ چھوڑ کے اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے، تو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب فضیلت الشیخ مولانا داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے درس لیا ہے. تو تمام ساتھی جو ہیں اس میں بھرپور شرکت کریں گے، شرکت کریں گے. خواتین کے لیے بھی اہتمام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے فروری کے آخر میں غالباً 26 تاریخ پڑ رہی ہے، تو اس مسجد کی انشاءاللہ اوپننگ ہوگی. تمام ساتھی کو خدمت ہے، بالخصوص انتظامیہ کی اور بھی دیگر ساتھی جن لوگوں نے اس مسجد میں بھرپور انداز میں خدمت کی ہے. بھلے ایک اینٹ اٹھانے میں خدمت کی ہے، جس نے بھی خدمت کی ہے اس مسجد کی، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے اور قبول فرما کر اس خدمت کو جنت میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنا دے، اور اس خدمت کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو اس مسجد سے محبت کریں، اس مسجد کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اس مسجد کو آپ جتنا ہو سکے آپ تمام ساتھی ہماری مائیں بہن جو سن رہی ہیں خدمت کرتے ہیں، ہماری جنت کے لیے سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کے لیے یہ جو وہ ہوتا ہے، کیا نام ہے، کوے کے جتنے گھونسلے کے برابر بھی جگہ بناتا ہے. کوے جامع ترمذی کی روایت ہے، کوے کے جتنے کے گھونسلے کے برابر جگہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. جنت میں گھر، کہاں گھونسلہ اور کہاں جنت میں گھر. اور جس نے پوری مسجد بنائی اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے کیا درجات ہوں گے، اس کی کیا نیکیاں ہوں گی. اللہ تمام ساتھی کی نیکی کو قبول فرمائے. تو یہ مسجد کی انشاءاللہ اوپننگ کر رہے ہیں. تمام ساتھی اس میں دلچسپی رہیں اور آپ نے آنا ہے، سب نے آنا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو آنا ہے. اور اب انشاءاللہ ہم تعالیٰ اس کے لیے پینا فلیس چھپوائیں گے، پوسٹر چھپوائیں گے اور دعوت نامہ چھپائیں گے. آپ تمام ساتھی کو پتہ لگ جائے گا پروگرام سے پہلے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور ابھی بھی کچھ کام باقی ہے، تمام ساتھی اس کے ساتھ تعاون کریں، خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو قبول فرمائے. اور بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ دائمہ فرمائے. بالخصوص اس موقع پر میں شیخ اسلم صاحب کے لیے خصوصی طور پہ دعا کروں گا. کافی خدمت ہے اور اس وجہ سے ان کی کافی طبیعت علیل بھی ہوئی ہے، کافی بیمار بھی پڑے. ان کی ہمت ہے، ان کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے اور ان سے دین کی خدمت لیتا رہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول فرمائے اور ان کے لیے جنت میں جانے کے اس چیز کو ذریعہ بنائے. اور جس نے بھی اس مسجد کے لیے خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماری کو پریشان فرمائے. مبشر بھائی بار بار مجھے اشارہ کر رہے ہیں، ان کی والدہ کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ مستمرہ دائمہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی دیا ہے اور بیٹا بھی بیمار ہے، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو وقت کا مجاہد بنائے،
دین کا داعی بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹی عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت والی لمبی عمر فرمائے اور ہمارا سایہ اس کے سر پر تعدیل رکھے. اور میرے والدین کے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ان کے بھی شفاء کاملہ وعاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللهم اشف مرضنا والمسلمين اذهب بأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.